اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا بڑا مرتبہ رکھا ہے، لہٰذا باپ دن بھر تمہارے لیے دھوپ میں تپتا ہے اور اس کا پسینہ ایڑی سے لے کر سر تک نکلتا ہے، اور تو پھر کہیں جا کر تمہارے لیے روزی کا انتظام اللہ کے ذریعے ہوتا ہے، لہٰذا اور ماں تمہارے لیے چولہے میں پھونکتی ہے، اسے بھی پسینہ آتا ہے، اور وہ تمہارے ماں کی تو قربانی بہت ہی زیادہ ہے، باپ کی ہے، باپ دروازہ ہے، ماں جنت ہے، ملت اسلامیہ۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک شخص نے جنت کی قسم کھائی کہ اگر فلاں مراد پوری ہو جائے تو میں جنت کی قسم کھاتا ہوں، لہٰذا اس کی مراد پوری ہو گئی، اور مراد پوری ہونے کے بعد میں اس نے کہا جنت کہاں ملے، ماں بھی نہیں ہے، لہٰذا اس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ شخص جاتا ہے کہ سرکار میں نے جنت کی قسم کھائی تھی، اب کس طریقے سے وہ جنت کی قسم پوری ہو، تو آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے، کہا نہیں، کہا تیری خالہ زندہ ہے، کہا نہیں، تو کہا کہ تجھے اپنی ماں کی قبر معلوم ہے کہاں پر ہے، کہا مجھے معلوم نہیں، کہا تیری خالہ کی قبر ہے، کہا ہاں اس کا معلوم ہے، کہ جا کے اپنے خالہ کے قدموں کو جا کر چوم لے، کیونکہ خالہ بھی جو ہے ماں کے مثل ہوتی ہے، ملت اسلامیہ۔ اس لیے کہ ماں باپ کا کہنا مانو، انہیں دکھ مت دو، لہٰذا جو اگر جنت لینا چاہے تو ماں باپ کا فرما بردار ضرور بنے، ملت اسلامیہ۔ نماز کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا فرما بردار بنے۔ اللہ کے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب حضرت دائی حلیمہ آپ کو لے گئیں، اور اس کے بعد جب آپ 2 سال کے ہوئے تو واپس جب اپنے مکان پر آئے اور جب اسلام کو پھیلانا شروع کیا، تو اسی طریقے سے ایک مرتبہ ذکر ہے کہ حضرت دائی حلیمہ آپ کے پاس آتی کبھی کبھی اپنے گاؤں سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ان کی تعظیم کے لیے کہ میری دودھ پلائی ماں ہے، لہٰذا ان کے لیے آپ چادر بچھایا کرتے تھے اور اپنی ماں کو بٹھایا کرتے تھے، ملت اسلامیہ کی شان دیکھیے کہ ماں کی کیا شان ہے۔ آج دنیا کے اندر باپ کو ٹھکرا رہے ہیں اولاد، ماں کہہ رہی ہے کچھ تو اس کا کہنا نہیں مان رہے ہیں، لہٰذا باپ کے دل کو بھی آج کی زیادہ تر اولاد نے مسل کر رکھ دیا، آگ لگا دی ہے دل میں، دماغ میں، ہر چیز میں۔ باپ کو بڑا پچھتاوا ہوتا ہے، یا اللہ میں نے اس اولاد کے خاطر جھوٹ بھی بولا ہے، مکر و فریب بھی کیا ہے، ہر وہ کام کیے ہیں جس سے تو ناراض ہے، پروردگار عالم، اور ان کے لیے روزی کا انتظام کر کے گھر میں لایا تھا، اور ماں کا بھی کہنا نہیں مانتی زیادہ تر اولاد، لہٰذا وہ کہتی ہے کہ میں نے پیشاب کر دیا اس نے، تو پیشاب کی جگہ میں سوئی اور سوکھ میں اس کو سلایا، 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھا، کتنی بڑی میں نے پریشانیاں اٹھائی ہیں، لہٰذا آج میری اولاد مجھے یہ پریشان کر رہی ہے، ملت اسلامیہ۔ بہت سی اولادیں اپنے باپ کو بھی مارتی ہیں، اپنے ماں کو بھی مارتی ہیں، لہٰذا آج کا دور وہ ہے جب سب تو ایک سے نہیں ہے، لیکن جب ان کی شادی ہوئی تو ماں بھی وہی بن گئی اور باپ بھی وہی بن گیا، کیونکہ اس ٹائم ماں باپ کی قدر بالکل ختم ہو گئی، ملت اسلامیہ۔ ارے بیوی کا حق جو ہے اپنی جگہ ہے، لیکن ماں باپ والدین کا حق اپنی جگہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا قرآن کریم کے دوسرے پارے میں، لباس لکم وانتم لباس لہن، نساؤکم حرث لکم، یعنی عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے کپڑے ہو وہ تمہارے کپڑے ہیں، وہ تم ان کے لباس ہو تم ان کے لباس، اس کے لباس ہو وہ تمہاری لباس ہے، لہٰذا ملت اسلامیہ ہر چیز کا مرتبہ اپنی اپنی جگہ ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک گھر کے اندر چاہے تمہارے فاقہ ہو کچھ بھی ہو، اگر خوشحالی ہے، جو اولاد ماں باپ کا کہنا مانے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ رونق ہوگی، اور ہمہ وقت اس پہ خدا کی رحمت نازل ہوتی رہے گی، کیونکہ باپ کا بھی فرما بردار ہے، ماں کا بھی فرما بردار ہے، اور پھر اللہ کی یاد بھی کرتا ہے، تو کیا کہنا اللہ غنی ایسی شان کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، ماں باپ کا فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے سے بڑے بزرگوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو آباد رکھے، شاد رکھے، ہر پریشانی ذلت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسی طریقے سے پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے انما اموالکم ولا اولادکم فتنہ، یہ اور بھی ویڈیو میں ہم نے کہا ہے کہ اے لوگوں تمہارے مال تمہاری اولادیں فتنہ بھی ہیں، وہ اولادیں جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، شراب بھی پی رہی ہیں، جوا بھی کھیل رہی ہیں، سلفا بھی پی رہی ہیں،
اور تمام ایسے نشے کی حالتوں میں مستغرق ہیں جس سے ماں باپ کا دل ہی ختم ہو گیا، دماغ بھی ختم ہو گیا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے ہمارے واسطے کہ فلاں کی اولاد ایسی ہے۔ تو اے نشے والو، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کسی کے سامنے یہ ویڈیو گزر جائے تو ذرا دل دماغ سے اپنا غور کر لو اور اپنے دل کو مسل کر رکھ دو کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت فرمائے، پیارے نبی کے صدقے میں تمہیں ہدایت عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔